رمضان 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 يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گلدستہ درود و سلام مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. اس میں خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب تعالی کی حمد بیان کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لی. پہلے قرآن پاک کی تلاوت، پھر حمد، پھر درود اور پھر مغفرت. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. رمضان مبارک کی آمد ہوا ہی چاہتی، آنے والا ہے رمضان، آنے والا ہے، رب کا مہمان آنے والا ہے. نزول ماہ نزول قرآن آنے والا ہے. سبحان اللہ. اور کیا لے کر آ رہا ہے؟ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. قرآن کے نزول کا یہ مہینہ ہے اور اس کا ایک نام ہے ماہ غفران، یعنی بخشش کا مہینہ. سبحان اللہ. رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ 5. کتنے؟ 5. اردو کے لحاظ سے رے، میم، ضاد، الف، نون. سبحان اللہ. امیر اہل سنت نے اس اپنی عظیم کتاب کے اندر، جو کہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اسلامی بھائی کو بھی، اسلامی بہن کو بھی، تاکہ رمضان کے خصوصی فضائل، روزے کے خصوصی فضائل اور احکام روزہ بھی ہمیں پتہ چلیں. کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں پر روزے کی حالت میں ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے. بہت ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی. امیر اہل سنت نے لکھا اس میں کہ رمضان میں 5 حروف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون. اور عربی کی ترکیب کے مطابق را، میم، ضاد، الف، نون. رے سے مراد رحمت الہی. سبحان اللہ. میم سے مراد محبت الہی. ضاد سے مراد ضمان الہی، زمان الہی. الف سے مراد امان الہی. نون سے مراد نور الہی. اور رمضان کی 5 خصوصی عبادات ہیں. 5: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن،
اعتکاف اور 5ویں شب قدر میں عبادات. تو جو مسلمان مرد یا عورت رمضان کی خصوصی عبادات کی بجاوری کرے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، تلاوت قرآن کرے، رمضان میں اعتکاف کرے، شب قدر میں عبادت کرے، سچے دل سے یہ 5 عبادتیں کرے، تو وہ ان 5 انعامات کا مستحق ہے. کون کون سے 5 انعامات؟ رحمت الہی، محبت الہی، زمان الہی، امان الہی، نور الہی. سبحان اللہ. مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور اگر اس نے چاہا تو ہم رمضان پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اور اس مہینے میں روزے دار کا سونا بھی عبادت. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک بخشش کی دعا کرتی رہتی. سبحان اللہ. تو 5 خصوصی عبادات ہیں ماہ رمضان کی. پہلی خصوصی عبادت کیا ہے؟ روزہ. اور روزے کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ عبادت کا دروازہ ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے معلومات میں اضافہ کروں، ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین اور ناظرات کی معلومات میں اضافہ ہو کہ گزشتہ امتوں میں بھی روزہ تھا. مختلف روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 13، 14، 15 مدنی ماہ چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے 13، 14، 15 تاریخ کو آپ نے روزہ رکھا. حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ افطار کرتے تھے، یعنی چھوڑ دیتے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں روزہ رکھتے تھے، 3 دن مہینے کے درمیان میں روزہ رکھتے تھے، اور 3 دن مہینے کے آخر میں روزہ رکھتے تھے. یعنی مہینے میں آپ 9 روزے رکھا کرتے تھے. اللہ ہمیں ماہ رمضان کے سارے روزے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ سجا کر اچھی نیتوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو، اور روزے کی حالت میں انتقال ہو تو اس کی فضیلت بھی سنیے. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مرحبا. کاش مدینے میں موت نصیب ہو، عافیت کے ساتھ نصیب ہو، محبوب کے جلووں میں نصیب ہو، اور کاش حالت ہماری روزے کی ہو. جو خوش نصیب ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. گرمی بہت ہے، روزہ لگتا بہت ہے، پیاس بڑی محسوس ہوتی ہے. یہی تو روزے کا مزہ ہے. اگر پیاس ہی نہ لگے تو پتہ ہی نہ چلے ہم روزے دار بھی ہیں یا نہیں. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند. تو گرمی تو کیا ہوگی؟ تو گرمی سے گھبرانا نہیں چاہیے. انشاءاللہ ہم یہ اس گرمی کے روزے رکھیں گے. ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں قیامت کی گرمی سے بچائے. آج سورج کروڑوں میل دور ہے، پھر کتنا ہوگا اس کا فاصلہ؟ یہ 1.25 میل پر آ جائے گا، سروں پر ہوگا سورج. اور آج زمین کی طرف سورج کی پشت ہے، پھر چہرہ ہوگا. اور زمین آج مٹی کی ہے نا، قیامت کے روز تانبے کی ہوگی. اللہ اکبر اللہ. تو گرمی میں روزے ہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ رکھیں گے اللہ کی رحمت سے.
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ 11 مہینے اس کی نعمتیں کھاؤ، شکر ادا کرو، اور 1 مہینہ روزہ رکھو اور صبر کرو. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا. ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بعد بان اٹھا دیے گئے تو غیبی آواز آئی، اے سفینے والو رکو، میں تمہیں بتاؤں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیاسا رکھے، اللہ اسے پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خاص اس دن بھی روزہ رکھا کرتے کہ اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے فاضل کپڑے بھی گرمی کی وجہ سے اتارنے پر مجبور ہو جائے. تو انشاءاللہ گرمی میں بھی روزہ رکھیں گے. اور جو بدنصیب ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے کتنا بڑا نقصان ہے. سنیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1934. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہیں رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں کر سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے. تو جو فضیلت رمضان کی وہ غیر رمضان میں نہیں ہو سکتی. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے، مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے. جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا وہاں سخت آوازیں آ رہی تھیں. میں نے کہا یہ کیسی آوازیں؟ مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں. پھر آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا تھا. جبڑے، یہ جبڑا ہوتا ہے، پھاڑ دیے گئے تھے، خون بہہ رہا تھا. میں نے پوچھے کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو. جو روزہ نہیں رکھتے، ہٹے کٹے مسٹنڈے موٹے تازے، نہ مرض نہ کچھ نہ بیماری، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. اللہ کا خوف کریں، ڈریں اس رب عز و جل سے جو قادر ہے ہم پر. سگریٹ کے کش لگاتے لیتے، چائے کی چسکیاں لیتے رہتے، سرے عام کھاتے پیتے رہتے. اللہ سے ڈریں، روزہ رکھیں. اور یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، روزے عطا فرمائے، اور اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، ہمارا ہی فائدہ. تو رمضان 5 عبادات کا تحفہ لے کر آیا. یہ رب کا مہمان 5 تحفے لایا. نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح. اور سبحان اللہ ماہ رمضان میں تراویح ادا کی جاتی ہے، رمضان کا خاص تحفہ ہے. اور تراویح ادا کرنا سنت ہے، اور سنت کی عظمت مرحبا. اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تراویح ادا کی اور اس کو پسند بھی فرمایا. چنانچہ صاحب قرآن مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جو ایمان و طلب ثواب کے سبب سے رمضان میں قیام کرے اس کے اگلے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک بھی فرمایا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور مبارک میں ماہ رمضان کی ایک رات میں آپ نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ ہو کر تراویح پڑھ رہے ہیں. کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر فرمایا کس نے؟ فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ. میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دو. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کا امام بنا دیا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسری رات تشریف لائے تو دیکھا لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے. فرمایا
نعم البدعۃ ہذہ، یہ اچھی بدعت. یہ میں نے خلاصہ عرض کیا بخاری شریف کی حدیث نمبر 2010 کا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تراویح کی 20 رکعت اور باجماعت ہمیشہ اہتمام سے قائم کرنا میری ایجاد ہے، یعنی فاروق اعظم کی، اور بدعت حسنہ ہے. فرماتے ہیں چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ نفس تراویح سنت رسول اللہ ہے، مگر اس پر ہمیشگی باجماعت اہتمام سے ادا کرنا سنت فاروقی ہے، یعنی بدعت حسنہ ہے. دوسرا یہ کہ ایجادات صحابہ شرعن بدعت ہیں، جو ایجادات صحابہ نے کی شرعن بدعت ہیں، اگرچہ انہیں لغتاً سنت کہا جاتا ہے. اسی لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اپناؤ اور میرے خلفاء راشدین کی. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں، بعض بدعت اچھی بھی ہوتی ہیں. فرضی قرآن کریم کے اعراب سپارے حدیثوں کو کتابی شکل میں جمع کرنا بدعت ہے، مگر فرض. چوتھے یہ قیامت تک تراویح کی دھوم دھام فاروق اعظم کی یادگار ہے. صحابہ کرام کا عمل تراویح اول رات میں پڑھنے کا یہ معلوم ہوا، تو خیال رہے تراویح سو کر اٹھ کر نہ پڑھے بلکہ سونے سے پہلے پڑھے، رات کے آخری حصے تک پڑھتا رہے جیسا کہ شبینے میں ہوتا ہے. مگر شبینہ اسپیکر میں لگا کر وہ ساؤنڈ تیز کر کے لوگوں کی نیندیں حرام کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، بچوں کو خوف زدہ کرنا، مریضوں کو بے آرام کرنا، بوڑھوں کو بے آرام کرنا، یہ درست نہیں. اور اس میں جو بہت جلدی کی شبینہ رات بھر میں قرآن ختم کرنا ہے، اگر استغفر اللہ الفاظ چبائے تو یہ بھی ظاہر کہ برا ہے. تو ماہ رمضان 5 تحفے لے کر آیا. نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح. یاد رکھیں ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. اس کا ترک کرنا جائز نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی، تو 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے، برا کیا. اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا. تو ماہ رمضان 5 تحفے لایا. پہلا کیا؟ روزہ. نمبر 2 تراویح. اور ماہ رمضان کا تیسرا تحفہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. رمضان کے علاوہ بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور رمضان میں تو بہت اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اس ماہ مبارک میں تلاوت پاک کرنا نور ہے اور شفاعت کا سبب ہے. درۃ الناصحین میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں. عرض کی یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا قیامت کا اندھیرا. سبحان اللہ. تو یہ 2 نور جو ہیں، نور رمضان، نور قرآن، یہ قبر کا اندھیرا دور کریں گے اور قیامت کا اندھیرا دور کریں گے. نہ قبر کے اندر کوئی لائٹ ٹیوب لائٹ ہوگی یا بلب ہوگا، نہ کوئی سیور ہوگا، نہ کوئی لائٹ ہوگی، اور نہ ہی قیامت کے روز کوئی لائٹ ہوگی. ہاں اپنے اعمال کی روشنی ہوگی. تو اگر رمضان کا احترام کیا، رمضان کے روزے رکھے، تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کی، انشاءاللہ قبر میں اور قیامت میں نور 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 و بس نور ہی نور ہوگا. سبحان اللہ. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے. مرحبا صد مرحبا
مرحبا پھر آمد رمضان کی آمد، مرحبا افطار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا۔ 5 خصوصی تحفے۔ پہلا روزہ، رمضان کی خصوصی تحفوں میں دوسرا تراویح، تیسرا تلاوت قرآن، چوتھا اعتکاف، پانچواں شب قدر میں عبادت۔ سبحان اللہ۔ شب قدر یہ ماہ رمضان میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2014۔ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنے سال ہوئے؟ 83 سال 4 ماہ۔ اور اتنا نہیں، اس سے بہتر۔ اللہ کرے کہ ہم لیلۃ القدر کو، شب قدر کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس رات میں جبریل امی علیہ السلام اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، عبادت کرنے والوں سے۔ اس مبارک رات کا ہر لمحہ سلامتی سلامتی، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں ایسی عظیم رات عطا فرمائی۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پچھلے نبیوں کی امتوں کی بڑی عمریں اور اپنی امت کی چھوٹی عمریں، قلیل عمریں دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک دل شفقت سے بھر آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنے حبیب کو لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ شب قدر بھی ہمیں آقا کے صدقے میں ملی، رمضان بھی آقا کے صدقے میں ملا، قرآن بھی آقا کے صدقے میں ملا، رحمان بھی آقا کے صدقے میں ملا۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان 5 خصوصی عبادات لے کر آ رہا ہے۔ دوہرا لیجئے۔ پہلی خصوصی عبادت رمضان کی روزہ، دوسری تراویح، تیسری تلاوت قرآن، چوتھی اعتکاف۔ یہ پانچویں ہے شب قدر کی عبادات۔ یہ 5 خصوصی عبادات ہیں ماہ رمضان میں۔ انشاءاللہ ہم کریں گے 5 عبادات، روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ، تراویح بھی ادا کریں گے، سستوں کی طرح نہیں، چستی کے ساتھ کہ ادھر ادھر گھوم رہے پھر رہے ٹہل رہے، اور جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے تو جلدی سے آ کر شامل ہو گئے۔ یہ تو سستوں والی بات ہے۔ یہاں بیٹھے رہے اور جیسے امام صاحب رکوع میں گئے تو اٹھ کے شامل ہو گئے، یہ سستوں کی علامت ہے، یہ نہ کریں۔ تو روزہ بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تلاوت قرآن بھی کریں گے، اعتکاف بھی کریں گے، شب قدر میں عبادت بھی کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان رمضان